درویش پہاڑ کی گھاٹی میں گیا اور حق تعالیٰ سے عہد کیا کہ میں تمام علائق دنیاویہ سے رخ پھیر کر اب آپ کی عبادت میں یہاں مقیم رہوں گا، اور بھوک سے جب تنگ حال ہوں گا تو آپ ہی کی طرف سے عطا کا منتظر رہوں گا۔ خود نہ کسی مخلوق سے سوال کروں گا، نہ اس کوہ بیابان کے درختوں سے کوئی پھل یا پتا توڑ کر کھاؤں گا۔ البتہ جو پھل خود بخود ہوا سے زمین پر گریں گے، صرف ان کو کھا کر زندگی بسر کروں گا۔ ایک مدت تک یہ فقیر اپنے عہد پر قائم رہا، یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی طرف سے امتحان شروع ہو گئے۔ اور امتحان کی وجہ یہ تھی کہ اس فقیر نے استثناء نہ کیا تھا، یعنی یوں نہ کہا تھا کہ انشاءاللہ میں اس عہد پر قائم رہوں گا۔ اس ترک انشاءاللہ سے چونکہ اس درویش کا دعویٰ تکبر، اپنی قوت و ہمت پر ناز صادر ہوا، اس لیے اس کی شامت عمل نے اسے سخت امتحان میں گھیر لیا۔ اس کے قلب سے وہ نور جاتا رہا جس کی وجہ سے اس کے قلب میں بھوک کی تکلیف برداشت کرنے کی قوت و ہمت اچانک بالکل مفقود ہو گئی۔ ادھر حق تعالیٰ نے ہوا کو حکم فرما دیا کہ اس وادی یا کوہ کی طرف ہو کر نہ گزرے، چنانچہ 5 روز تک ہوا مطلقاً بند ہو جانے سے درخت سے کوئی پھل زمین پر نہ گرا۔ پس بھوک کی شدت سے وہ درویش بے چین ہو گیا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا، اور دوف و نکاحت نے اس کو خود اپنے عہد کی بے وفائی پر مجبور کر دیا، اور وہ درویش کوہ استقامت سے چاہے ضلالت میں آ گرا۔ جب اچانک عہد و نظر فسخ کر کے وہ درختوں سے پھل توڑ کر کھانے لگا تو غیرت حق کو جوش آ گیا، اس فقیر کو سزا دی گئی۔ اب اس فقیر کی سزا کا قصہ سنیے کہ چوروں کا ایک گروہ رات کو اس پہاڑ کے دامن میں ٹھہر گیا۔ ایک مخبر نے کوتوال شہر کو اطلاع دی، آج چوروں کا گروہ فلاں پہاڑ کے دامن میں ٹھہرا ہوا ہے۔ قبل اس کے کہ کوتوال ان چوروں کو گرفتار کرتا، اس نے دامن کوہ میں اس درویش کو دیکھا اور سمجھا کہ یہ کوئی چور ہے، فوراً گرفتار کر لیا۔ فقیر نے بہت شور مچایا کہ میں چور نہیں ہوں، لیکن کوتوال اور سپاہیوں نے ایک نہ سنی اور اس کا داہنا ہاتھ اور بایاں پیر کاٹ ڈالا۔ اسی اثنا میں ایک سوار ادھر سے گزرا۔ جب اس نے یہ قصہ دیکھا تو کوتوال اور اس کے ساتھیوں کو بہت ڈانٹا کہ تو نے ایک ایسے نیک فقیر کے ساتھ یہ کیا سلوک کیا ہے؟ یہ تو فلاں شیخ کامل اور ابدال وقت ہیں جس نے دنیا سے کنارہ کش ہو کر اس جگہ خلوت اختیار کی تھی۔ یہ سنتے ہی کوتوال پر لرزہ طاری ہو گیا اور خوف و ندامت سے ننگے پیر ننگے سر اس فقیر کی طرف دوڑا اور اپنی غلطی پر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نہیں جانتا تھا کہ آپ ایک بزرگ شخص ہیں، میں نے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد سمجھا۔ یہ معاملہ کیا ہے؟ خدا کے لیے غلط فہمی سے آپ کو چوروں کے گروہ کا ایک فرد سمجھ کر یہ معاملہ کیا، خدا کے لیے آپ مجھے معاف فرما دیں، ورنہ میں ابھی قہر الہی میں مبتلا ہو کر ہلاک ہو جاؤں گا۔ درویش نے کہا کہ بھائی تیرا کچھ قصور نہیں ہے، میں خود قصوروار ہوں، میں نے اپنے مالک سے بدعہدی کی جس کی مجھے یہ سزا ملی۔ اس درویش نے کہا کہ میں اس نیش یعنی ڈھنگ کا سبب جانتا ہوں، میرا باطن اس سزا کی وجہ سے خوب واقف ہے کہ میرے کس گناہ کے سبب یہ سزا مجھ پر مسلط کی گئی۔ میں نے حق تعالیٰ سے معاہدے کا احترام چھوڑ دیا، اس شامت عمل نے میرے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے۔ مخلصین بندے ہر وقت خطرے میں، حق تعالیٰ کے راستہ میں ان کے بڑے بڑے امتحان ہوتے ہیں۔ ایسی نظر اور ایسا عہد ہی نہیں کرنا چاہیے جسے پورا کرنے کی ہمت و طاقت نہ ہو، اور خطرے کی جگہ بیٹھنا ہی نہیں چاہیے کہ آدمی فتنہ اور امتحان میں پڑ جائے۔ اولاً تو ایسی غیر شرعی نظر ہی نہیں ماننی چاہیے، جیسے کوئی کہہ دے کہ میں کھانا ہی نہیں کھاؤں گا یا پانی ہی نہیں پیوں گا وغیرہ۔ درویش کی یہ نظر بھی اسی قسم کی تھی۔ دوسرے یہ کہ کبھی اپنی ہمت و طاقت پر نظر نہ کرے، تمام امور میں حق تعالیٰ پر بھروسہ رکھے،
اور انہیں سے نصرت طلب کرے، اور جس کام کو کرنے کا ارادہ ظاہر کرے تو انشاءاللہ کہنا اپنے اوپر لازم کر لے۔ اگر احیانا یعنی کبھی بھول جائے تو جب یاد آئے اسی وقت کہہ لے کہ بغیر حق تعالیٰ کی عنایت کے اپنے دست بازو سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ حق تعالیٰ کی عنایت کا ایک ذرا سایہ طاعت پرستوں کی ہزاروں کوششوں سے بہتر ہے۔ حق تعالیٰ کے راستے میں مسکنت و عاجزی بہت مقبول اور بہتر ہے اس امر سے کہ انسان اپنی عبادت و طاعت پر مغرور ہو۔